حضرت یوسف علیہ السلام محض چند دن ہی کنویں میں رہے تھے کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ یہ لوگ ملک شام سے مصر کی جانب جا رہے تھے۔ ان کے اونٹوں پر قیمتی ترین مال لدا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے چند لوگوں کو پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف روانہ کیا۔ جب ایک آدمی نے پانی کے لیے ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے چمٹ گئے۔ اس آدمی نے جو نہایت ہی خوبصورت بچے کو ڈول کے ساتھ لٹکے پایا تو بے اختیار پکار اٹھا، یہ ایک بچہ ہے، انسان کا بچہ، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ وہ لوگ پانی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچے اور ان کے سردار نے کہا، اس بچے کو کہیں چھپا دو۔ 3 روز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہاں آ کر دیکھنا چاہا کہ آپ علیہ السلام کا کیا بنا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو قافلے والے نکال کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ قافلے والوں کے پیچھے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے کے سردار نے کہا، ہم مصر کی طرف جا رہے ہیں، اگر تم اس غلام کو بیچنا چاہو تو ہم اس کو خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ نہایت ہی کم قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے کے سردار کے ہاتھوں آپ علیہ السلام کو فروخت کر دیا اور یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو اس کو یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ دراصل یہ تمام کی تمام منصوبہ بندی حال کے کائنات کی اپنی ہی تھی کہ ایک نبی زادہ کس طرح نہایت قسم پرسی کے عالم میں محض چند سکوں کی عوض فروخت ہو کر مصر پہنچ رہا ہے، پھر وہاں بھی اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے، اور وہی جس کو 2 مرتبہ خریدا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پورے مصر کی سیاہ سفید کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ کریم کی یہی شان ہے، بلا شبہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قافلہ اس ویرانے سے چل دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سخت گیر حبشی غلام کے سپرد کر دیا گیا۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ راحیل بی بی کی قبر مبارک آئی ہے تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ سواری سے اترے اور والدہ صاحبہ کی قبر مبارک سے چمٹ کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی والدہ صاحبہ کے حضور یوں عرض کیا، اے میری ماں، قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیریوں میں جکڑا ہوا دیکھیں۔ اے میری پیاری امی جان، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور پیارے ابو جان سے جدا کر دیا۔ انہوں نے مجھے چند سکوں کے عوض فروخت کر ڈالا اور میری چھوٹی سی عمر کا بھی خیال نہ کیا۔ ان میں سے کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو رحمت کے مقام میں داخل فرمائیں۔ بے شک وہی قادر و کریم ہے اور وہی ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ اے میری ماں، قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیریوں میں جکڑا ہوا دیکھیں۔ اے میری پیاری امی جان، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور پیارے ابو جان سے جدا کر دیا اور انہوں نے مجھے چند سکوں کی عوض فروخت کر ڈالا اور میری چھوٹی سی عمر کا بھی خیال نہ کیا۔ ان میں سے کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو رحمت کے مقام میں داخل فرمائیں۔ بے شک وہی قادر و کریم ہے اور وہی ہم سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام تو دنیا و مافیہ سے بے نیاز اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر گریہ زاری کر رہے تھے اور غلام چاروں طرف آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اسی دوران اس نے آپ علیہ السلام کو مٹی کی ڈھیری پر گرے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور سختی سے آپ علیہ السلام کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا کہ واقعی تم ایک بھگوڑے ہو، جنہوں نے تمہیں بیچا ہے انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ننھی سی جان اور وہ موٹا تازہ غلام، آپ علیہ السلام اس کا تھپڑ کھا کر اس قبر پر گر گئے۔ اس نے جب آپ علیہ السلام کو اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بتلایا کہ میں ہرگز بھاگا نہیں، بلکہ یہ میری مرحومہ والدہ صاحبہ کی قبر ہے جہاں میں والدہ کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ہونٹوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا اور آپ کا چہرہ اطہر خاکالود ہو چکا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اللہ کریم جو سب کا حاجت روا ہے کہ حضور فریاد کی کہ اے اللہ کریم، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے
معاف فرما دے۔ معصوم جان کی فریاد بن کر فرشتے بھی اللہ کریم کے آگے فریاد کرنے لگے۔ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ اور جا کر میرے بندے پر ظلم کرنے والوں کو تھوڑا سا سبق سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قافلے کے ارد گرد سرخ رنگ کی خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ قافلے کے سردار نے کہا، اے قافلے والو، اپنی اپنی سواریوں سے اترو، سواریوں کو اور خود کو ہلاکت سے بچانے کی تدبیر کرو۔ مجھے ایک عرصہ ہو گیا اس رستے پر سفر کرتے ہوئے، میں نے تو اس طرح کی آندھی کبھی نہیں چلتے دیکھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ آج کی یہ مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حبشی نگران نے بتایا کہ آج ہی میں نے اس زرخرید غلام کو تھپڑ مارا تھا، اور جب میں نے اس زرخرید غلام کو تھپڑ مارا تو اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر زیر لب کچھ کہا تھا۔ چنانچہ قافلے کے سردار نے آپ علیہ السلام سے معذرت کی اور آپ علیہ السلام نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف فرمایا، سرخ آندھی ختم ہو گئی اور سورج دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ اب قافلہ ایک مرتبہ پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔